تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الناس، لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر نہیں پیدا کریں گے کبھی ایک مکھی کو بھی، ولو اجتمعوا لہ، خواہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ یعنی مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک مکھی کا پر بھی ابھی تک انسان پیدا نہیں کر سکا، ایک پتا، ہرا پتا جو ہے وہ بھی پیدا نہیں کر سکا۔ تصویر بنا سکتا ہے اس کی، اور پلاسٹک کا وہ جھوٹ موٹ کا دکھنے والا بنا سکتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ زمین میں پانی اور نمکیات جو جذب ہوتی ہیں وہ اس کے تنے میں سے ہوتی ہوئی، شاخوں میں سے ہوتی ہوئی ایک ایک پتے پر ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اور کبھی آپ پتے کو ذرا روشنی کی طرف، سورج کی طرف کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نیٹ ورک ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تم ان کو جنہوں نے کبھی مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اگر سب کرچے سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ بات خاص طور پر بتوں کے بارے میں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یعنی کسی کو اسیس کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اسیسمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اچیومنٹ کیا ہے اس کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اسیس کریں گے تو آپ کی حیثیت پوری نوع انسانی میں بڑی یونیک ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں برپا کی، اور صرف 21 قمری سالوں میں، 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی آئی، اور آپ کے وصال سے بھی 2 سال پہلے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ کسی حساب کتاب میں آنے والی چیز نہیں ہے، کسی حساب کتاب میں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اسیسمنٹ کا ایک طریقہ کہ اس کی اچیومنٹ کیا ہے۔ ایک اسیسمنٹ کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی پرسوٹ کیا ہے، لائکنگ کیا ہے۔ یعنی میں امریکہ جا رہا تھا سن 84 میں پہلی مرتبہ، تو میری بچی سب سے بڑی جو اس وقت چھوٹی تھی، 3 سال کی ہوگی شاید، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے کہا میرے لیے بسکٹ لائیں۔ یعنی اسی سے پتہ چل جائے گا جب میں بتاؤں گا کہ میری بیٹی نے بسکٹ لانے کو کہا ہے، تو ہر دیکھنے والا، سننے والا سمجھ جائے گا کہ وہ بچی کس عمر کی ہوگی جس نے بسکٹ مانگے۔ تو جتنی کسی کی ٹارگٹ ہے، پرسوٹ ہے، ویسا ہی وہ خود ہے۔ کسی کا ٹارگٹ اونچا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا چاہنے والا بھی اونچا ہے، اور جس کا ٹارگٹ بڑا لو ہے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہو جائے ہونا منگنے والا بھی۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی یہ ایسے بتوں کو پوج رہے ہیں کہ جو نہ ایک مکھی کو کبھی بنا سکتے ہیں، اور مکھی اگر ان سے سامنے جو کھانے پینے پڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بھن بھن آ کر وہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے تو یہ واپس بھی نہیں چھین سکتے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ان کے بندے ہیں، یہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے یوں ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو اندازہ ہو گیا کہ جو ہو جا انہوں نے محبوب سی ہو جائے آپ سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو آل مائٹی ہے اور عزیز ہے، قوی ہے، طاقتور ہے اور مائٹی ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو بادشاہوں کا تصور ہے وہ کیا ہے، حاکموں کا تصور کیا ہے؟ یعنی دکھنے میں کرسیوں پر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ صدر اور وزیر اعظم، لیکن ان کی کرسیاں قائم کون رکھتا ہے؟ فوج، پولیس اور پیراملٹری فورسز۔ تو یہ کیسے بادشاہ ہیں؟ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے بادشاہ کا تصور کیا تھا کہ بڑے بڑے فیوڈل لارڈز، وہ درباری ہوتے تھے بادشاہوں کے، ہر ایک کی اپنی فوج ہوتی تھی اور ان کے سہارے پر اس کی حکومت قائم ہوتی تھی، اور دکھنے میں بادشاہ وہ ہوتا تھا لیکن اپنے کسی درباری کو وہ ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی اپنی طاقت تو ہے کوئی نہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ وہ بادشاہ سمجھتے اللہ تعالیٰ کو بادشاہوں جیسا بادشاہ، اور اس کے بھی درباری ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بھی درباری قرار دے دیتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر،
ہم پرسوں ہی پڑھ کے آئے نا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہو کہ ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے آؤٹ آف ہز ویکنیس، دوست ہیں اس کے، لیکن ہم جب کسی سے کوئی تعلق بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، تو ذہن میں کیا ہوتا ہے کل نو کم آئے گا، تعلق رکھو کم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست اس کی ویکنیس کی وجہ سے نہیں، تو انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوت والا اور مائٹی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغامبر، فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام جیسے، اور انسانوں میں سے تمام انبیاء کرام، یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے۔ لیکن یہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست سن سکیں۔ صرف ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان سے براہ راست کلام کیا ہے۔ لہذا پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ذرا کثیف ہو کر فرشتے ریسیو کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے انبیاء کرام ریسیو کرتے ہیں، اور پھر انسانوں تک پہنچتا ہے۔ کیوں؟ ہماری ویکنیس کی وجہ سے، کہ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر سکیں اور اس کی بات سن سکیں اور ریسیو کر سکیں۔ لیکن ریورس آرڈر میں یہ واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، لہذا اس کو ہمیں اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، یعنی میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک کنوے کروں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے مجھے واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے دل میں ہے، بہت قریب ہے، ہمیں تو زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمارے دلوں کی بات کو سنتا ہے۔ ہم نے ابھی سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پڑھی نا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں یا اعلانیہ کہتے ہیں، اور تو آسمان و زمین کی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا فرمایا کہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، یعنی پیغمبروں کے، رسولوں کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ ہی ول بی دا فائنل ریفری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ 4 آیات تھیں نوع انسانی سے خطاب کرتے ہوئے، تقریباً دین کی تعلیمات کا خلاصہ نکال دیا۔ اب ایمان والوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، 4 سٹیپ بیان کیے۔ ایمان والوں، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رکوع سجدہ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز، اور نماز جو ہے یہ ریپرزینٹیو بن گئی تمام عبادات کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ یعنی دین اگر عمارت سے تعبیر کیا جائے تو یہ جو عبادات ہیں یہ اس عمارت کے پلرز ہیں جن پر عمارت کا لوڈ ہے، لیکن جو چھت ہے وہ اس کے اوپر ہے، بندگی کی چھت ان پلرز پر کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے آپ اس مسجد کے ہال کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چاروں کونوں پر مضبوط پلرز ہیں، یہ باہر اس دروازے کے باہر آپ دیکھتے ہیں ایک پلر ہے، ادھر اس طرف ایک پلر ہے، ادھر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک پلر ملے گا۔ تو یہ 4 بڑے پلرز ہیں، اور پھر چھوٹے پلرز ہیں اندر جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ہیں جو لوڈ لیتے ہیں، باقی جو ہیں یہ اضافی ہیں، چھوٹے ہیں۔ تو پلرز کے اوپر ہمیشہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ عمارت کیا ہے؟ بندگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ اپنی بندگی کے لیے۔ اب اس بندگی میں ہیلپ فل کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے ہیں، احساسات دیے ہیں، خواہشات رکھی ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے،
غصہ آتا ہے کہ جنسی جذبہ اس کے اندر ہے. اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 4 عبادات دی ہیں. ہمیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. یاد دلانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ آ جاؤ, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے تعلق کو اثر نو تازہ کرو دل میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں. یہ ہم سب کا ایمان ہے, لیکن یاد نہیں رہتا. تو نماز کیا ہے؟ یاد دلاتی ہے. اقم الصلاۃ لذکری, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. پھر بھوک, پیاس, غصہ اور جنسی جذبہ یہ انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں, ان کے کنٹرول سے نکالنے کے لیے روزہ ہے. اور مال کی محبت یہ بڑی انسان کی بڑی کمزوریوں میں سے ہے, تو اپنے ہاتھ سے دو زکوٰۃ. اور حج جو ہے یہ ساری عبادات کا جامع ہے. اس میں نماز سے بھی مشابہت ہے, اس میں زکوٰۃ سے بھی مشابہت ہے, اور اس میں روزے سے بھی مشابہت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ 4 پلرز انسان اٹھاتا ہے ایمان کی بنیاد پر, اور پھر ان کے اوپر جا کر چھت ڈالتا ہے. پہلی خود اللہ کا بندہ بننا, پھر دوسری چھت ڈالتا ہے اس کے اوپر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا. یعنی پلر اور اوپر چڑھیں گے, ایک چھت پڑ گئی اور پھر اور پلر اوپر گئے, پھر دوسری چھت ڈالنی ہے لوگوں کو دعوت دینا اللہ کو ماننے کی. ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تو اپنے رب کو پہچان لیا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں, تم بھی اس کے بندے بن جاؤ, تم بھی اس کے بندے بن جاؤ, تم بھی اس کے بندے بن جاؤ. اس کو اپنا مالک, اپنا رب تسلیم کر لو. یہ ہے دعوت الی اللہ, بندگی رب کی دعوت. پھر پلر اور اوپر چڑھیں گے, اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے یہ اسے آپ یوں ہی سمجھیں کہ ایک شخص ہے یا ایک دریا ہے جو شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہا ہے, جیسے ہمارے دریا بہتے ہیں, اور سب لوگ اسی میں اپنے سامان جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور اسی میں خود تیرتے ہوئے جنوب کی طرف جا رہے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اٹھ کے, او اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری منزل تو شمال میں تھی, تم جنوبی کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو. یعنی جدھر جب رو چل پڑتی ہے تو سب ایک ہی طرف چل پڑتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. ایک آدمی آواز لگاتا ہے. اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں, ہمیں ساری دنیا ادھر جا رہی ہے, کہنا ادھر جاؤ. لیکن بہرحال ایک گڈ نمبر آف پیپل وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں بھی بات تو اس کی ٹھیک ہے. اب پھر فردر ڈویژن ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے, ان میں سے بھی ایک عظیم اکثریت کہتی ہے کہ ستیہ ناش تو ہو ہی گیا, سوا ستیہ ناش صحیح تو سارے جا رہے ہیں, ہم بھی ادھر جا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں, ہمیں ہمت کر کے چلنا چاہیے. اب ظاہر ہے دریا کے فلو کے خلاف چلنا آسان کام تو نہیں ہے. یعنی سارا رخ جو ہے وہ ادھر, اور آپ کا ساز و سامان بھی سارا ادھر بہہ گیا ہو, اور آپ کہیں کہ جی میں اکیلا جاتا ہوں. لیکن بہرحال ہمت والے لوگ جو ہیں ایسا کرتے ہیں. لیکن جب وہ لوگ جو ہمت کریں گے ادھر جانے کی اصل منزل کی طرف, وہ محسوس کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم تو ہمت کر کے شاید پہنچ ہی جائیں, لیکن شرافت اور ان کی مروت جو ہے وہ تقاضا کرے کہ نہیں اکیلے نہ جاؤ, اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لے کے جاؤ, اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کے جاؤ, اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے کے جاؤ, پوری قوم کو لے کے جاؤ. اور ہمیشہ ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ, مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ, who work when others flee and work them when others fly, who work when others sleep and stay when others fly, who build the nation's pillars deep and lift them to the sky. اب یہ لوگ جو ہوں گے یہ کیا کریں گے؟ یار ایسے کریں, ہم زور لگائیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور اس دریا کا رخ ہی کیوں نہ بدل دیں. اب جب وہ دریا کا رخ بدلتے ہیں تو پھر پوری قوم کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے, اور سب کے سب کم ایفرٹ سے اس میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور تم لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے دیکھ لو. کیسے لوگ داخل ہوتے ہیں دین میں؟ جب دین کا راستہ فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے عوام الناس کے لیے. یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ, ان کے ساتھیوں نے کر کے دکھایا ہے کہ رخ بدل دیا نو انسانی کا, اور وہ گاڑی کے جو چل رہی تھی
کفر اور شرک کے راستے پر اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا، اور فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. یس ایزی ہو گیا نا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ رخ پھیرتے ہیں، گاڑی کا رخ ہی بدل دیا تو آپ سے آپ وہ سب لوگ راہ راست پر آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں 3 سٹیپ بیان کیے جا رہے ہیں. دیکھو کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، عبادات، واعبدوا ربکم، اللہ کے بندے بنو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو. خیر کے کام ہمارے یہاں کون سے کہلاتے ہیں؟ ویلفیئر کے کام. اب ویلفیئر کاموں کے کئی درجے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا بھی کیا ہے؟ ویلفیئر کا کام ہے. اور کسی ننگے کو کپڑے پہنانا بھی ویلفیئر کا کام ہے. غریبوں کی امداد کرنا بھی ویلفیئر کا کام ہے. لیکن ہم میں سے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کو پیسے دینا، یہ تو ان کو پروفیشنل بنانے والی بات ہے کہ ساری عمر وہ غریب ہی رہیں. تو جو سیانے آدمی ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ دور کی سوچ سوچتے ہیں کہ غریبوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بیگرز نہ بنے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اور بہرحال آپ کو اپنے معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے تنہا اپنے بل بوتے پر، اپنے خرچے پر کسی ذہین غریب نوجوان کو ڈاکٹر بنوایا ہے پرائیویٹ کالج میں پڑھا کر. آئی نو پیپل، ایسے بھی ہیں. لیکن اگر صرف ڈاکٹر بنایا اور اس کو انسان نہ بنایا تو اس نے کوئی سروس نہیں کی. اس لیے کہ چور چور ہی رہے گا، خواہ وہ ڈاکٹر بن جائے اور خواہ وہ گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہو. فرق کیا ہے؟ جو ڈاکٹر بن کے چوری کرے گا، دھوکہ دے گا، ڈاکے ڈالے گا لوگوں کی جیبوں پر، وہ ایک وائٹ کالر ڈیکوائٹ ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ ایک بدنام ڈاکو ہوگا. اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کو غلط مشورے کر دیتا ہے، ان کے انڈیو آپریشنز کرتا ہے، ان کے انڈیو ٹیسٹ کرواتا ہے، تو یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ خدمت ہو رہی ہے انسانیت کی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ ہے اور تم سب اس میں کود پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ اس آگ میں نہ گرو. تو خدمت کے لیولز ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا وارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادات ہو گئی. اس کے بعد واعبدوا ربکم، خود اللہ کے بندے بنو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو. اب خیر کے کام کے درجات ہیں، یعنی اس میں بھی پھر 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بیسک خیر کے کام ہیں اسی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور ماحول کو اسلامی بنانا یہ ضروری ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی نے کی دینا. نہیں، اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، یعنی اپنے تزکیہ نفس کے لیے. اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں گمراہ کرنا. اس کی کلیجے میں ٹھنڈ کب پڑنی ہے؟ جب میں اور آپ جہنم میں جا کے گریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا. لہذا تزکیہ نفس کے لیے یہ وہ کام کرنا کہ جو انسان کے نفس کو ناپسند ہو. یعنی ایک تو وہ سوچ ہے نا جو منکرین حدیث کی اور ماڈرن انٹلیکچوئلز کی کہ جو بھی ویسٹ سے آیا ہے اس کو اپروو کر کے اس کے پیچھے لگ جاؤ. نہیں، مطلوب یہ نہیں ہے. مطلوب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کو بھی دیکھتا رہے اور اس کی بھی حفاظت کرے. کسی غریب آدمی کو دینا، مکی دور جو ہے اس میں کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو منہ مانگی قیمت دے کر امیہ بن خلف سے خریدا، پھر آزاد کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بے شمار کام کیے. لیکن انسٹیٹیوشنز بنے ہیں مدنی دور میں جا کر. یعنی مکی دور میں کوئی اجتماعی فنڈ نہیں ہوا کہ غلاموں کو چھڑانے کے لیے فنڈ اکٹھا کر لو. کئی ثبوت ملتا ہے آپ کو؟ اس میں کیا ہے؟ ہاں، انڈیویجولی صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا بڑا مال خرچ کیا اور خیر کے بڑے بڑے کام کیے ہیں. لیکن مدنی دور میں جا کر پھر انسٹیٹیوشنز بنے ہیں. تو آج ہم کس دور میں گزر رہے ہیں کہ اسلامی نظام قائم نہیں ہے، اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہے. آج پر ہمارا اصل ٹارگٹ تو وہ ہو کہ ہم کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ ملیں کہ جو اس کام کو اپنا مقصود و مطلوب بنا کر کام کو لے کر چل رہی ہے. ہم اس کے ممبرز بنیں، اس کے دست و بازو بنیں،
اس کے امیر کے، لیکن ساتھ ساتھ یعنی کسی غریب کی مدد کرنا. آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اب زیادہ دور نہیں ہے، اگلی صورت ہے شاید آج ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ نہیں یہاں نہیں ہے، وہ سورہ معارج میں ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے بالوں میں ایک متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی. ہم کیا کہتے ہیں کہ جی منگن والا اگر حقدار ہوئے تو انہیں دینا چاہیے، نہ حق نہیں دینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ حقدار اور نا حق کا فیصلہ میرے پاس ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ مانگنے والا حقدار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ انہوں نے ہمیں کہیں بھی ہوا میں نہیں چھوڑا، ہر ایک چیز بتائی ہے کہ مانگنے والا خواہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اس کا میں بامحبت ترجمہ کرتا ہوں، وائٹ مرسیڈیز پر بھی آئے تو بھی اس کو خالی نہ لوٹاؤ. اور بزرگوں کی سنت ہمیں یہی ملتی ہے. مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ رحمانیہ مسجد پیپلز کالونی کے خطیب ہوا کرتے تھے. وہ سنایا کرتے تھے واقعہ کسی بزرگ کا کہ ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں. اس دور میں تو انہوں نے اس کو 10 روپے دے دیے. وہ چلا گیا، بلکہ اس دور میں شاید 1 روپے دے دیا، تو 1 روپے میں کھانا ہو جاتا تھا اس وقت، یعنی 60s کے اندر. وہ چلا گیا، ان کے پاس جو شاگرد بیٹھے تھے، مرید بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پشٹنڈا ہے، تک گھنٹہ کا جا کے مرغ پلاؤ کھانا، تو یہ کی کیتا؟ انہوں نے کہا پھڑ کے لاؤ. وہ پکڑ کے لے آئے. وہ آیا تو انہیں پیسے اس کو کچھ اور دے دیا کہ میں تو اپنے جیسا سمجھا تھا تمہیں کہ تم میرے جیسے درویش آدمی روکھی سوکھی کھاتے ہو، میرے دوستوں نے بتایا کہ تم تو مرغ پلاؤ کھاتے ہو، گھنٹہ گھر جا کے جاؤ اپنی مرضی کا کھانا کھاؤ. آ رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سائل کا حق ہے، ہم کہتے ہیں سائل کا حق نہیں. اور عجیب ہے بات، یعنی مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب والدین کے ساتھ کہیں سفر میں ہوتا یا کوئی مانگنے والا آتا تو ہماری والدہ جو ہے کہتی ہیں کہ بابا معاف کرو. اب کیا ہے، نہ دینا ہو تو کیا ہے اللہ بھلا کرے. اب معاف کرو کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا مجھ پر حق تھا، I'm sorry I'm not giving you your due, your right، معاف کر دو مجھے. تو یہ کیا ہے، یعنی لینگویج جو ہوتی ہے وہ نظریات کی ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے. محاورے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں پورے. پہلے محاورہ کیا تھا، معاف کرو. اب محاورہ کیا ہے، اللہ بھلا کرے. مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو، اللہ دے تمہیں. تو یہ جو بنیادی کام ہے انسانی خدمت کے، یہ رہنے چاہیے، لیکن انسان کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ہونا چاہیے اللہ کے دین کی سربلندی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اب وہ بنے گا موضوع آخری آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. بھلے کام کرو، انسان کی خدمت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اب وہ انسان کے لیے جو خیر کے کام ہیں ان میں سے سب سے اونچا کام کیا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. یہ جو 2 الفاظ ہیں جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر رسول، سب رسولوں کے لیے پچھلی آیت نمبر 75 کے اندر نا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن یہاں مجتبیٰ کا ذکر کس کے لیے آیا ہے، میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، وہی تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس سے قبل بھی اور اب بھی. اس جد و جہد کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہاں پر جو پرنسپل کلاز ہے وہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ درمیان میں جو ہے ایڈجیکٹو کلاز ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور پہلے بھی اور اب بھی. جہاد کا مقصد کیا ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم تمام نوع انسانی پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ شہادت جو ہے اس کے بعد اگر لام آئے تو وہ حق کی گواہی یا صفائی کی گواہی ہوتی ہے، اور اگر شہادت کے بعد الا آئے تو وہ استغاثے کی گواہی ہوتی ہے، خلاف گواہی ہوتی ہے۔ یہ گواہی ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کا حج، جس کے 2 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اس میں آپ نے پہلا اور آخری فرض حج فرمایا، یعنی حج فرض ہوا تھا مدینہ منورہ میں آ کر، اور آپ نے یہ پہلا حج فرمایا فتح مکہ کے بعد، وہ بھی 2 سال چھوڑ کر، اور یہ آپ کا آخری حج تھا۔ یعنی وہ بڑا مجمع تھا۔ یہ فگرز ویری کرتی ہیں، اس لیے کہ اسیسمنٹ جو ہے یہ ہر آدمی کا کام کا نہیں ہوتا کہ مجمع کتنا ہے۔ یعنی کوئی اسٹیٹسٹکس کا بندہ ہوگا یا فزکس کا میتھمیٹکس کا بندہ ہوگا، وہ تو آپ کو ایگزیکٹ بتا دے گا، اس لیے کہ اس کے بعد کیلکولیشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ 3 مربع فٹ جگہ جو ہے وہ ایک آدمی گھیرتا ہے، یہ کتنے مربع فٹ جگہ ہے اور یہ بھری ہوئی ہے تو کتنے آدمی بیٹھے ہیں۔ ورنہ عام آدمی میں ہوں گا تو اگر میں ذرا کنجوس آدمی ہوں تو میں ذرا ٹائٹ فگر بتاؤں گا، اور جو کھلے دل کا آدمی ہے وہ ذرا زیادہ فگر بتا دے گا۔ تو کم سے کم فگر جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ 40,000 کا مجمع ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا۔ اب بہت بڑا مجمع تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، تو پہلے آپ نے سامنے کی طرف دیکھ کر کہا الا ہل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ پھر آپ دائیں طرف مڑے الا ہل بلغت، پہنچا دیا کہ نہیں؟ پھر 3 جواب ملے۔ پھر آپ بائیں مڑے الا ہل بلغت، پھر 3 جواب ملے۔ تو پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف رہے، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، تو بھی گواہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں تیرا پیغام اور تیری امانت ان تک پہنچا دی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور آج اسی حکم پر عمل کرنے کی بدولت میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے بزرگ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک جتنے بھی مسلمان بیچ میں آئے ہیں، جن کی محنت کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ ہم لوگ جو کالج اسکول میں داخل ہو گئے، ہم نے تو اس دین کو چھوڑا ہی تھا۔ اگر وہ مولوی جنہیں ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ابھی میں نے جو ذکر کیا مولانا شمس الرحمان افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا، سن 59 میں 59 میں وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے تھے، اور 89 میں ان کا انتقال ہوا اسی مسجد میں۔ اور ایسے آپ کو ہزاروں ملیں گے علماء کہ جو فارغ ہوئے مدرسے سے اور انہیں کوئی مسجد سنبھالی، اور پھر ادھر ادھر دیکھتے نہیں رہے کہ کہاں سے 4 پیسے مجھے زیادہ ملتے ہیں، اور کھول کے دیکھیں کوئی تنخواہ وخواہ نہیں ہوتی تھی ان کی، بڑی معمولی تنخواہ، لیکن بہرحال لگ کر خدمت کرنا دین کی۔ تو ہم نے تو دین کو چھوڑا ہی تھا، اسکول کالج والوں نے۔ اگر یہ علماء جو مدارس سے فارغ ہو کے آتے ہیں، اگر یہ بھی کاروبار اپنوں میں لگ جاتے، اپنے کاروبار کرتے، اپنا کو ہنر سیکھ کر کچھ کرتے، جو بڑے لوگوں کو خیال آتا رہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کسی غلطی کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ کراچی کرنگی میں دارالعلوم کے قریب ہی اظہار لمیٹڈ کا آفس تھا، اظہار صاحب بڑے بھائی تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے رحمہ اللہ کے، تو وہیں نماز پڑھتے تھے۔ تو انہیں ایک دفعہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی تقی عثمانی اور رفیع عثمانی متعزل علماء کے والد تھے، ان سے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے دارالعلوم میں کوئی ورکشاپ بنا دوں کہ جو بھی عالم یہاں سے پڑھ کر نکلے کوئی ہنر بھی سیکھ کے جائے، تاکہ وہ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، انڈیپینڈنٹ۔ تو مفتی صاحب نے صاف انکار کر دیا، بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا جی اس طرح مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور اس کا نقشہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 8ویں جماعت تک عربی لازمی ہو گئی۔ اب عربی پڑھانے والے ٹیچرز کی ضرورت تھی، تو جتنے بھی وفاق کے فارغ التحصیل علماء تھے ان کے لیے جاب نکلی، اور بہت سے نوجوان علماء جو ہے وہ اسکولوں کے ملازم ہو گئے، اور آپ کو آج اکثر مساجد میں زور کی نماز پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملتا۔ تو یہ اجتماعیت کیا ہے؟ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں طرح نام رہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم واقف ہیں. آپ نے ینگ ایج میں سیلز مین شپ کی ہے, تجارت سے وابستہ ہوگا, لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور بیچ کے آتے تھے اور پھر اس پہ ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا تھا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال دے دیا, تو اس پہ بزنس بھی کیا ہوگا آپ نے, اور جس کام کے لیے دیا تھا صدقات و خیرات کے لیے, انسانی خدمت کے لیے, وہ بھی کی ہوگی. لیکن وحی کے آغاز کے بعد آپ نہیں ثابت کر سکتے کوئی آپ کی انگیجمنٹ معاشی جد و جہد میں. حضرت خدیجہ کا مال تھا بہت, اللہ نے دیا تھا, لیکن ایک ہی کام ہے, ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تو یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی قائم کرنا نوع انسانی پر, اللہ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنا تاکہ لوگ آسانی سے اس دین میں آ جائیں, جو میں نے سارا ایکسپلین کیا ہے. یہ کام آپ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کے لوگ آپ کو معلوم ہے کہ کاشتکار تھے, تو ہل انٹروڈیوس ہوا, یہ کھیتوں میں چلانے والا ہل, جو اسلامی جمہوری اتحاد کا کبھی وہ نشان بھی بنا تھا. وہ ہل انٹروڈیوس ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں, اور ان سے بڑی عجیب بات کہی, آپ کو بڑی عجیب لگے گی, جب پہلی دفعہ سنی تھی ہمیں بھی عجیب لگی تھی. آپ نے کہا کہ اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے, کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا حرام تو نہیں ہے, اپنے پروفیشن میں کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنا حرام تو نہیں ہے, لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اس پروفیشن میں, اس کاروبار میں اور زیادہ دل لگے گا, زیادہ ٹائم آپ اس میں لگانا چاہیں گے. وہ ٹائم زیادہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے میری جتنی عمر لکھی ہوئی ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ تو ہو نہیں سکتی, اور سال کے دن اتنے ہی ہیں, مہینے بھی اتنے ہی ہیں, ہفتے بھی اتنے ہی ہیں, اور دن کے گھنٹے بھی اتنے ہی ہیں. تو وقت کہاں سے آئے گا؟ یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا تھا میں اس میں سے وقت نکالوں گا. حضرت عمر کو تشویش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا تھا, بس واجبی سا کھاؤ, بیر لمیٹڈ میں بیر منیمم پر گزارا کرو, اور باقی اپنے سارے اوقات, اپنی ساری توانائیاں وہ لگاؤ اس کام کے لیے, لتکون کلمۃ اللہ علیہ, اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو جائے, اللہ کی طرف سے تم قیامت کے دن گواہی دے سکو, پروسیکیوٹ کر سکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام نوع انسانی تک پہنچا دیا تھا. آج اگر دنیا میں کوئی شخص قیامت کے دن یہ کہے کہ اللہ تیرے بندوں نے تیرا پیغام مجھ تک پہنچایا ہی نہیں, پھر مجرم کون ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے یا وہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ مہربانی کر دے, ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے, هو اجتباکم لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دینے کے قابل ہو جائیں, وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم پوری نوع انسانی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پروسیکیوٹ کر سکو, گواہی دے سکو ان کے خلاف کہ تم نے پیغام پہنچا دیا. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بات سمجھ میں آ گئی, ذمہ داری پتہ چل گئی, تو کرو بسم اللہ, آغاز کرو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. لیکن رسی کون سی ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا کیا اور ہمیں بتا دیا, ہوا حبل اللہ المتین, یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے تمہیں, اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا ہے تمہیں, تو اس کی کتاب کو تھامو. اور کسی بھی سے بھی ملاقات کا غیب میں ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا خط پڑھنا, اس کی تصویریں دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپن لیٹر بھیجا ہوا ہے, جب بھی پریشانی ہو, جب بھی مشکل ہو, تو یہ پڑھا کرو کھول کے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جایا کرو. واعتصموا باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ. عصمت کہتے ہیں حفاظت کو. اعتصام حفاظت کے لیے کسی کو زور سے پکڑ لینا, یہ اعتصام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ حفاظت کے لیے. ہوا مولاکم, وہ تمہارا آقا ہے, وہ تمہارا دوست ہے, تمہارا حامی و پشت پناہ ہے. فنعم المولا, بس کیا ہی اچھا آقا ہے. ونعم النصیر, اور کیا ہی اچھا مددگار ہے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ